سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ کو کہ آج کے موضوع اور کانفرنس سے متعلق اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں. محترمہ سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوبصورت اور بابرکت محفل ہے. میں محترم اپنے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الرحمن علوی کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کی صدارت کی، اور اپنے بہت ہی محترم بھائی پیر نور الحق قادری صاحب کی بھی کہ انہوں نے ہمیں اس محفل میں آنے کی دعوت دی. باتیں بہت زیادہ ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہو بھی گئی ہیں. موضوع کی مناسبت سے میری بہن زرتاج گل وزیر صاحبہ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں ساری آگاہی دے دی ہے، لیکن جو اصل بات ہے جس پہ پورا ملک ہمارا منتظر ہے کہ اس قومی سیرت کانفرنس میں اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا. علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے: اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی عصر ما با ما چه کرد، عصر ما را ز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس زمانے نے میرے ساتھ کیا کیا. اے ذوق و شوق اور سوز و درد سے خالی انسان، زمانے نے پہلے مجھ سے میری حمیت چھین لی، میری خودی چھین لی، میری غیرت چھین لی، اور اب حال یہ آ گیا کہ اس وقت نے مجھے یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے بھی بیگانہ کر دیا. ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے آپ سب لوگ میرا خیال ہے دل و جان سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اجتماع ہو رہا ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم چاہے کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی جماعت سے، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمیں آج اس ہال سے ایک پیغام دنیا کو بتانا ہے. مجھے بہت اچھا لگا میرے بھائی محترم امین اسلم صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ہر دفعہ ان کو یہ جواب دیں گے کہ ہم ابھی زندہ ہیں. وہ کہتے ہیں غیرت مسلم ابھی زندہ ہے. اور مجھے عورتوں کے لحاظ سے ایک بات کرنی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عورت کا بڑا ڈومیننٹ اور بڑا ڈائنامک کردار ہے. ان کی زندگی میں ایک عرب شاعر واقعی ایک طنزیہ شعر کہتا ہے کہ جب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب سے محمد آئے، اس دنیا میں عورت ہی عورت ہونے لگی ہے. ان کی زندگی میں ہر طرف ہمیں عورت بڑے غالب کردار میں نظر آتی ہے. اور آج کے اس دور میں مجھے حضرت امارہ بڑی یاد آتی ہیں. مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ ہم سب عورتیں ہم آج بھی حضرت امارہ کے اس کردار کو زندہ رکھیں کہ انہوں نے خاتون احد، یعنی احد میں بہت بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو یہ شان دی کہ انہوں نے کہا کہ احد کے دن میں جدھر بھی دیکھتا تھا تو مجھے حضرت امارہ نظر آتی تھی. آج بھی خواتین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے، ان کے ناموس کا تحفظ ہم کریں گے تو ہی یہ پاکستان بھی قائم رہے گا، اس کا ماحول بھی صاف رہے گا. میں سمجھتی ہوں کہ ماحولیاتی آلودگی میں آج جتنا زیادہ یعنی پورے ماحول کو آلودہ کیا جا رہا ہے، اس پوری دنیا کی امن اور سکون کو برباد کیا جا رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ہم سب کو اس جگہ سے ایک پیغام دینا ہے کہ آئے دنیا کو، وہ کہتے ہیں نا لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو. ہم لوگ کسی کی توہین کر کے ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا، اور توہین بھی پھر اس ذات مبارک کی کہ جس کی ساتھ 2 ارب مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں. تو میری گزارش ہے صدر مملکت سے بھی اور وفاقی وزراء سے بھی، اس ممبر و محراب کے وارثین سے بھی،
کہ آپ سب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے اس جگہ سے ایک کنکریٹ پیغام دیں. ایک عشق رسول کا ہفتہ منایا جا رہا ہے، لیکن ہم صرف مطالبات نہ کریں، ہم ضرور اس جگہ سے ایک ایسے کنکریٹ عالمی قوانین کے لیے عالمی عدالت میں بھی جائیں، اور یہ بھی ہم ضرور طے کریں کہ ہم اپنے اسلام دشمن طاقتوں کو یہ ضرور پیغام دیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم اس کے لیے کوئی اس طرح کی قانون سازی کریں جس طرح ہولوکاسٹ پر کوئی بات نہیں کر سکتا. تو ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو جائیں. انشاءاللہ ماحول بھی اچھا ہو جائے گا اور آلودگی بھی ساری ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ.